السلام علیکم ناظرین راجہ بشارت آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں اور آپ ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں بشارت ہو ناظرین. یہ بات ہو رہی تھی رن مرید کی اور میں آپ کے ساتھ جو ہے یہ 3 نمبر جو رن مرید ہے چھپا رستم جو ہوتا ہے جو ایک اداکار ہوتا ہے اس کی باتیں کر رہا تھا. وقت کی کمی آڑے آ جاتی ہے, 10 منٹ سے زیادہ ویڈیوز آپ دیکھتے نہیں ہیں, تو یہ اس کا دوسرا حصہ ہے. یہ وہ کیا کہتے ہیں کہ بات اب شروع ہو گئی ہے تو بہت سارے کمنٹس بھی آ رہے ہیں کہ گل ود گئی ہے مختاریا, اب مجھے سارا بتانا پڑے گا. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کون سے رن مرید ہیں, تو میں بھی آپ کو بتاؤں گا. ابھی رن مرید کی 2 قسمیں اور رہتی ہیں کہ وہ کیا ہوتے ہیں. تو یہ وہ رن مرید کی میں بات کر رہا ہوں جو چیٹرز ہیں, جو دھوکے باز ہیں, جنہوں نے دھوکے میں رکھا ہوا ہے اپنے بیوی کو, اپنے بچوں کو, اور وہ پریکٹیکلی کچھ ہو رہے ہیں اور کچھ اس طرح ہے. اور یہ اتنے بڑے اداکار ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک آدھی پکڑا جاتا ہے. ناظرین, جوں میں تنویر بٹی کو دیکھتا گیا میرے اوپر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے. ایک بندہ اتنی بڑی اداکاری کیسے کر سکتا ہے کہ اس کی ساری زندگی ایک اداکاری کے چکر میں گزر رہی ہے. وہ صبح شام رات دن دوپہر ایک اداکاری کر رہا ہے. بیوی کے سامنے کچھ اور ہے, لوگوں کے سامنے کچھ اور ہے, باقی خواتین کے سامنے وہ کچھ اور ہے, بیوی کے سامنے وہ کچھ اور ہے, اور 24 گھنٹے ایک بندہ. ایک بڑے سے بڑا اداکار ہے, دلیپ کمار ہو گئے, امیتابھ بچن ہو گئے, جاوید شیخ ہو گئے. وہ ایک چھوٹے چھوٹے سین ہوتے ہیں, اس کے بعد ڈائریکٹر کٹ کرتا ہے, وہ تیار ہوتے ہیں, پھر ایک سین میں اداکاری کرتے ہیں. کوئی بڑے سے بڑا امان اللہ بھی ہو گیا سٹیج کے اوپر, تو 3 گھنٹے 4 گھنٹے کا ڈرامہ کرے گا. پوری زندگی ایک بندہ اداکاری. اور ایسی چیزیں میں تو یہ ویڈیو میں آپ کو اتنی زیادہ بتا نہیں سکتا. مثلا جب وہ چھٹی ہوتی تھی تو اس بندے نے, اچھا ہر وقت گھر میں وہ بندہ جو ہے ایک پرانی سی دھوتی اور پرانی سی بنیان پہن کے بیٹھتا تھا. تو کئی دفعہ اس کی گھر والی نے کہا کہ یہ آنے جانے والے ہو جاتے ہیں, آپ یہ پرانی سی دھوتی پہن کے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ پرانی سی بنیان پہنی ہوئی ہے, کوئی اچھے کپڑے پہن لیا کریں کچھ. تو وہ آگے سے جناب وہ انتہائی عیار آدمی وہ کہتا تھا, وہ یار میں ایک عاجز جا بندہ آیا, میں ایک سادہ جا بندہ آیا, مکی سترہ ہی رہن دے. اور پھر مجھے یہ پتہ چلا کہ وہ جو اس کا آفس ہے اس میں ایک بہت خوبصورت اٹیچ باتھ روم ہے جس میں دنیا جان کے پرفیوم پڑے. وہ باتھ روم میں خود جا کے دیکھا, اور اس کے ساتھ اس کا ایک وارڈروب ہے جہاں پہ فرانس کے اس کے سوٹ لٹکے ہوئے ہیں. اور ہر روز وہ آفس جا کے ایک خوبصورت سوٹ پہنتا ہے اور جناب خوبصورت ٹائی لگا کے, اور اس طرح وہ بیٹھا ہوتا ہے. اور ایک عام سی شکل و صورت والا بندہ, اور اس کے جناب پورا اس کے اپنے دفتر کی کیا ارد گرد کے دفتروں کی جتنی بھی خواتین ہیں وہ ان کے گرویدہ ہے. میں جب یہ آپ کو بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں کہ میں اس کام کے سلسلے میں گیا, تو اسی فالو اپ میں جب میں دوسری دفعہ وہاں پہ گیا تو اب وہ تیار ہو چکے تھے. انہوں نے نا بریک ٹائم کے اوپر بھی ایک ریسیپشنسٹ جو تھی اس کو بٹھایا ہوا تھا کہ بریک ٹائم جب ختم ہو جائے گا تو پھر تم اندر آ کے بریک کرنا, اتنی دیر میں دوسری خاتون تمہاری جگہ پہ آ جائے گی. تو انہوں نے مجھے روک لیا. وہ کہتی ہیں جی کہ آج تو صاحب میٹنگ میں ہیں اور آپ اندر نہیں جا سکتے, اور اس طرح. تو میں وہاں بیٹھ گیا, ان کے ساتھ بات چیت کرنے لگا. میں نے کہا یہ تنویر صاحب میرے بھائی ہیں, تو بہت ہی اچھے آدمی ہیں. کہتی ہے جی آپ کہتے ہیں اچھے آدمی ہیں, ان جیسا اچھا آدمی تو دنیا میں کوئی ہے نہیں, وہ تو میری بڑی بہن کی طرح ہیں. میرے کان کھٹکے. میں نے کہا بھائی بڑی بہن کی طرح نہیں ہے, وہ بڑے بھائی کی طرح یا والد کی طرح ہوں گے. کہتی نہیں, وہ میری بڑی بہن کی طرح ہے. وہ میری ڈریسنگ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ نے دیکھیں یہ ایسے ڈریسنگ کی ہے, اس کے ساتھ یہ میچنگ ہونی چاہیے تھی, اس کے ساتھ یہ میچنگ ہونی چاہیے تھی. میں حیران پریشان ہو گیا کہ یار تنویر صاحب. وہ ایک دفعہ نا یہ تنویر صاحب کی وائف نے کہا کہ میں نے ویلوٹ کا کوئی سوٹ لینا ہے تو میرے ساتھ چلو. تو وہ کہتے ہیں یہ ویلوٹ کیا ہونی ہے, وہ اس طرح ہوتی ہے یہ وہ. اچھا تو شنیل آخڑیوں سے. اس آخر نہیں, شنیل تو ایک بہت لو کیٹیگری ہوتی ہے, ویلوٹ اوپر ہوتی ہے. اس کی اردو کیا آخڑے ہیں, اردو میں اس کو مخمل کہتے ہیں. تو آخر وہ گئے جناب وائف کے ساتھ. اس نے جب چیزیں لی تو واپس آئے تو کہہ رہے میکی آخڑی سی ویلوٹ کنساں شنیل یہ آخری نہ اوجری ہے, کیا کپڑایا. اور جب وہ خواتین کے ساتھ ہوتے تھے تو ایک چیز ایک دفعہ وہ ڈسکس کر رہے تھے. میں جناب باتھ روم سے کان لگا کے سن رہا. وہ لڑکیوں کو کہہ رہے ہیں دیکھو جی وہ فلانی فلم میں فلانے ڈائریکٹر نے کیا کر دیا, بارش میں شفون کی ساڑی اچھی لگتی ہے, اس نے اس کو کاٹن کی ساڑی پہنا دی.
کہاں شفون کی ساڑی اور کہاں. اور وہ جب کپڑے ڈسکس کر رہے تھے میں حیران رہ گیا. آپ کپڑوں کو چھوڑو، ایک دفعہ وہ ڈسکس کر رہے تھے کہ فلاں فلم میں وہ جو فلاں اداکارہ ہے وہ دلہن بنی اور اس کا جو آئی شیڈ تھا وہ بہت ڈارک لگا دیا جس کی وجہ سے وہ سارا اس کی خوبصورتی ماند پڑ گئی. میں نے کہا یار یہ بندہ آئی شیڈ کی بات بھی کرتا ہے، کپڑوں کی بات کرتا ہے، اس کو پتہ ہے شفون کیا ہوتا ہے اور ساٹن کیا ہوتا ہے اور کاٹن کیا ہوتا ہے، اور یہ گھر میں جناب یہ اس طرح بنا ہوا. تو بڑی مطلب میرے اوپر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹتے گئے کہ یار ایک آدمی اس طرح. اچھا وہ جو چائے والا تھا اس کے ساتھ میری گپ شپ ہو گئی، اس سے میں نے باتیں شاتیں کر لی. کہتا ہے جی کہ پٹھی صاحب جڑے انہاں کو لکھ گدڑ سنگھی ہے. میں یار گدڑ سنگھی؟ ہاں جی یہ اپنے دفتر نہیں ہے کیا، یہ سیکریٹریٹ نے جتنیاں بھی عورتیں نے جتنیاں بھی کڑیاں نے انہاں نے دیوانیاں نے انہاں کو لا کے بہنیاں نے انہاں کو لا کے چیزاں ڈسکس کرنیاں نے اپنے پرابلم دسنے نے. اور یہ جناب تنویر صاحب جناب وہ کردے نے کتنیاں عورتیں شریف ہوندیاں نے وہ کسے بندے نال نہیں جانیاں چاہدیاں. تنویر صاحب نال ہر کڑی چلی جاتی ہے جی مینوں کپڑے لیا دیو جی، مینوں یہ کر دیو جی، میں وہ فلانا میرا کام ہے جی اتھے چلو جی. وہ جناب بلا تڑک انہاں نال چلے جاندے نے اور تنویر صاحب جناب بالکل عورتاں دے وچ عورت بنے ہوندے نے. اور وہ اس طرح بنا ہوا ہوتا تھا جیسے یہ ان کی ایک بہن ہے، یہ بھی ایک خاتون ہی ہے. اور ان کے ساتھ اسی طرح کی وہ جناب وہ ایک دفعہ ہماری بھابھی اس کو کہہ رہی تھی کہ یہ میرے کپڑوں کو پیکو کرا لو. وہ یہ اتنا کاغذہ پر لکھی دے مکی کیا پتا پیکو کیا ہونا میکو کیا ہونا یہ کیا چیزاں ہونیاں. اور میں تا ایک سادہ جہا ایک عاجز جہا بندہ. اور وہ لڑکیاں بتا رہی تھی کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا، ہم اتنے مہنگے شاپنگ والوں میں جاتی تھی اور ایسی چیزیں لیتی تھی. اور انہوں نے موتی بازار کے اندر ایک نیلم بازار ہے وہاں پہ بتایا کہ وہاں پہ یہ دبکے کا کام ہوتا ہے اور وہاں پہ موتی ستارے لگتے ہیں اور وہاں پہ یہ. اور گھر والی کو وہ یہ کہہ رہے تھے مجھے پیکو کا بھی پتہ نہیں ہے. اور پھر ان کو بتایا کہ جناب آپ یہ جو شادی کے کپڑے لیتی ہو، آپ اتنے بڑے شاپنگ والوں میں جاتی ہو، آپ پرانے قلعے جاؤ اور فلانی گلی میں جاؤ اور ادھر جاؤ. تو مطلب اس طرح کا وہ حیرت انگیز ایک آدمی تھا. وہ ایک دفعہ اچھا مطلب جب اتوار آتا تھا تو وہ دھوتی تو بنیان انہوں نے پہلے ہی پہنی ہوتی تھی. اس دن وہ جناب بھابھی کو بالکل اٹھنے نہیں دیتے تھے اور پورے گھر کی صفائی، پنکھے بھی، فریج بھی، فرشوں کی صفائی، فرنیچروں کو ہٹا کے ان کی نیچے سے اس قدر خوبصورت صفائی کرتے تھے کہ پورا ہفتہ اگر بھابھی نہ بھی صفائی کرے تو گھر جو ہے وہ فرسٹ کلاس صاف ستھرا چمکا ہوا رہتا تھا. جہاں کہیں وہ بھابھی کہتی تھی ادھر اس کو لے کے جاتے تھے، لیکن عجیب و غریب طریقے سے. کئی دفعہ وہ یہ کوشش کرتی تھی کہ یہ تو جناب چولوں کا بادشاہ ہے، کیونکہ وہ بھابھی کے سامنے تو چولوں کا بادشاہ بنا ہوا تھا. اور وہ ایک پلے بوائے کا اس کا سٹائل تھا اور جناب خواتین اور دفتر اور ان کے سامنے وہ ایک جناب سپر ہیرو تھا. شاہ رخ خان بنا ہوا تھا، سلمان خان بنا ہوا تھا. تو ایک دن وہ کہہ رہی تھی کہ مری چلتے ہیں، ساون ہے اور بڑی خوبصورت بارش ہو رہی ہے تو مری چلتے ہیں. کہا یار میں ایک عاجز جہا سادہ جہا بندہ ہاں، اے ہونے تکیاں بارش تھوڑی تیز ہو سی اتھو اے پرنالا بغسی جناب اپنے اتھے ہی آبشار ہوئی گئے سی، اتھے ہی ازانی مری بنی گئے سی. تو کئی دفعہ وہ بھابھی یہ کرتی تھی کہ وہ اس طرح کی انہوں نے سچویشن بنائی تھی کہ چلو میں کسی اور فیملی کے ساتھ چلی جاؤں، کوئی بھی ہم گئے تو ہمارے ساتھ چلی گئی، کسی اور کے ساتھ چلی گئی، بازار کوئی اور خواتینوں کے ساتھ چلی گئی. جب کبھی اس نے میکے جانا ہوتا تھا تو وہ بڑے فخر سے بتاتی تھی کہ لوگوں کے خامند اتنا اعتراض کرتے ہیں، میں تو منہ سے بات نکالوں تو میاں جناب فوراً کراچی کا ٹکٹ ارینج کر دیتے ہیں. اور نہ صرف وہ کر دیتے ہیں بلکہ میرے سب کے لیے تحفے. جب بھی بھابھی نے کہنا اللہ ان میں تو کی روکی تے نہ سکنا تو کراچی گیسے چل میں کسے کو لدھار کے نہ یہاں تے توڑے تے شامی ٹکٹ کی نہیں ایسا. اور پھر وہ ایک اس کی بیگم بتا رہی تھی کہ ایک بندے کا وہ مجھے پیسے دیتے تھے کہ فلاں کے لیے یہ لے کے جانا ہے، فلاں کے لیے یہ لے کے جانا ہے. اور وہ اتنے خوش ہوتے تھے جب وہ پیکے جاتی تھی تو پھر ان کا جو باقی سلسلہ تھا وہ بھی چلتا رہتا تھا. تو ناظرین یہ جو چھپا رستم ہوتا ہے ایکچول میں یہ رن ورید نہیں ہوتا.
لیکن یہ اپنے آپ کو رن مرید کی ایکٹنگ میں رکھتا ہے، اور فطرتاً یہ ایک پلے بوائے ہوتا ہے، اور یہ صرف ایک تنویر صاحب نہیں ہوتے، باقی یہ ساری زندگی اپنی اسی ایکٹنگ میں گزار دیتے ہیں، یا کسی وقت کے اوپر ان کو اللہ یاد آ جائے ریٹائرمنٹ کے بعد، تو پھر وہ ہماری طرح ٹوپی اور تسبیح لے کے مسجدوں میں جانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ صرف ایک نہیں ہے، اب میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ میں آپ کو سب کی تفصیل سنا دوں۔ ایک ہلکی سی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے دفتر میں ایک خان صاحب کام کرتے تھے، تمہارا ان کے گھر میں آنا جانا تھا، تو ایک دن چاند رات کو ہم جناب خریداری کرتے کرتے ادھر پہنچ گئے، تو آگے وہ بھابھی جی تھی جو ہماری، وہ روٹھی بھی بیٹھی تھی اپنے میاں سے، وہ ہم نے پوچھا کیا ہوا بھائی، تو وہ کہتی ہے دیکھو یہ میرے لیے سوٹ لے کے آیا، اور میرے لیے سوٹ لے کے آیا تو اپنا سوٹ نہیں لے کے آیا، تو میں اس کو بتا رہا ہے کہ تم سوٹ پہنے گا تو ہم سوٹ پہنے گا، نہیں تو ہم بھی سوٹ نہیں پہنے گا۔ تو اور یہ کہہ رہا ہے میرے پاس پیسے نہیں ہے، بڑی مشکل سے یہ کہ یہ اچھا وہ جو مہینہ تھا اس میں اس کو خصوصی بونس ملا ہوا تھا اور اس کے پاس ٹھیک ٹھاک پیسے تھے، لیکن وہ بیوی کو خوش کرنے کے لیے، اس کو یہ بتانے کے لیے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، کچھ نہیں ہے، وہ بڑی خوش ہو گئی کہ دیکھو میرا کتنا خیال رکھتا ہے اور اپنا خیال نہیں رکھتا۔ تو پھر جناب وہ بیوی اس کو شہر لے کے گئی، اور پھر جا کے کپڑے لے کے دیے اس کو، تو اس طرح مطلب وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات جس میں وہ بیوی کی ہمدردیاں حاصل کر سکیں، یہ سارا کچھ کرتے ہیں۔ تو ناظرین، باقی جو دو قسم کے رن مرید رہ گئے ہیں، رن مرید نمبر 1 اور رن مرید نمبر 2، ان کے بارے میں بھی آپ کے ساتھ بات ہوگی انشاءاللہ۔ تو ہمارے ساتھ رہیے گا، اس چینل کو دیکھتے رہیے گا، ہو سکے تو سبسکرائب کیجئے گا۔ تو بہت شکریہ، اللہ حافظ۔